پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسداللہ خان ہوں. اہم ترین عدالتی ہفتہ کل سے شروع ہو رہا ہے. بہت ہی اہم کیسز کی سماعت ہے مختلف عدالتوں میں کل سے ہونے جا رہی ہے, اور کچھ اور چیزیں بڑی امپورٹنٹ چل رہی ہیں جن کے لیگل آسپیکٹس کو جاننا بہت ضروری ہے سب لوگوں کے لیے. اب جیسے کل 19 ستمبر ہے اور کل توشہ خانہ ریفرنس اور فورن فنڈنگ نااہلی کیس جو ہے وہ الیکشن کمیشن میں اس کی سماعت ہونے جا رہی ہے. اسپیکر کی طرف سے توشہ خانہ کے حوالے سے عمران خان کو نااہل کرنے کے لیے الیکشن کمیشن میں گیا ہوا ہے یہ ریفرنس. عمران خان نے اس کا جواب جمع کرا دیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی الیکشن کمیشن کا یہ دائرہ اختیار نہیں بنتا, وہ اس کو سن نہیں سکتا. الیکشن کمیشن 62(1)(f) کی ڈکلیریشن دے سکتا ہے, نہیں دے سکتا. اسپیکر 62(1)(f) کے تحت ریفرنس بھیج سکتے ہیں, نہیں بھیج. یہ ایک اہم سوال ہے جس پر آج بھی ہم گفتگو کریں گے. دوسرا, انسداد دہشت گردی کی عدالت میں عمران خان صاحب نے پرسوں 2:30 بجے پیش ہونا ہے. اب اس پر بابر اعوان صاحب نے اپنے دلائل دے دیے تھے, رضوان عباسی صاحب نے دلائل دینے ہیں. کیا عمران خان کو جو ہے وہ اس میں توسیع ملتی ہے ان کی ضمانت میں, یا پھر یہ ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے, یہ بھی پرسوں پتہ چلے گا. پھر 20 ستمبر کو اینفیلڈ ریفرنس پر جو اپیلیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں لگی ہوئی ہیں اس میں بھی امجد پرویز صاحب نے, مریم نواز کے جو وکیل ہیں, انہوں نے اپنے دلائل مکمل کر لیے ہیں. نیب نے جواب دینا ہے اور ایسا لگ رہا ہے اب یہ کنکلوڈ ہونے جا رہا ہے, کیس اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے. اور پھر 22 ستمبر کو فردر جرم کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان صاحب نے پیش ہونا ہے. اگین وہی سوال ہے, عمران خان کیا معافی مانگیں گے یا نہیں مانگیں گے, اور اگر وہ معافی مانگ لیتے ہیں تو کیا ان کی معافی قبول کی جا سکتی ہے, اور اگر وہ معافی نہیں مانگتے تو کیا اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے ان پر فردر جرم لگا دے گی, کیا ہوگا, کیا اس میں بھی وہ نااہل ہو سکتے ہیں. تو بہت ہی اہم کیسز ہیں. دو چیزیں اس کے علاوہ ہیں جو آج میں پروگرام میں کوشش کروں گا اس پر ضرور بات ہو جائے, بلکہ میں آغاز ہی یہاں سے کرنا چاہوں گا جو رانا شمیم صاحب نے کل بیان حلفی جمع کرایا ہے. اس میں انہوں نے کہہ دیا کہ جو میرا پچھلے سال نومبر کا بیان حلفی تھا وہ غلط تھا اور اس کی ضرورت بھی نہیں تھی, اس کو میں واپس لیتا ہوں. یعنی بیان حلفی دے کر آپ غیر مشروط معافی مانگ رہے ہیں 1 سال کے بعد یا 10 مہینے کے بعد, تو اس کا عدالت کی نظر میں اس کو عدالت کیسے دیکھتی ہے, یا ماضی میں اگر کوئی اس طرح کی چیز ہوئی ہے تو عدالتوں نے اس کو کیسے دیکھا ہے. اور پھر جو نیب ترامیم کے بعد 50 کیسز لائن لگ گئی ہے, ڈسمس ہونا شروع ہو گئے ہیں, کرپشن کیسز ہیں, بڑی بڑی اہم شخصیات, اہم کیسز وہ ختم ہو رہے ہیں. تو بہت ساری چیزیں آپ دیکھیے کہ جس پر ایک لیگل اوپینین ریکوائرڈ ہے, اور تبھی ہم نے پاکستان کے جو بڑے قانون دان ہیں ان کو آج ہم نے پروگرام میں زحمت دی ہے. میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں شعیب شاہین صاحب تشریف فرمایا, بہت شکریہ شعیب صاحب, آپ کو خوش آمد کہتے ہیں. ماہر قانون ہیں اور صدر اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے. کامران مرتضیٰ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ بھی ماہر قانون ہیں, بہت شکریہ کامران مرتضیٰ صاحب. شاہ خاور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. یاسین آزاد صاحب ہمیں جوائن کریں گے. تمام مہمانوں کو خوش آمدید, شکریہ. میں سب سے پہلے تو یہ شعیب صاحب جو رانا شمیم صاحب والا معاملہ ہے, یہ بیان حلفی جو انہوں نے اب جمع کرا دیا, جس میں وہ کہہ رہے ہیں اگر ہم اسکرین پر دکھا بھی دیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ جی میں نے تو اس میں یہ واز نیدر کریکٹ نار ریکوائرڈ, اس کی ضرورت بھی تھی نہیں اور کریکٹ بھی نہیں تھا. یہ بہت دیر سے خیال نہیں آیا رانا شمیم صاحب کو؟ رانا شمیم صاحب ہمارے دوست ہیں اور ماشاءاللہ وکیل بھی رہے ہیں, ابھی بھی وائس چانسلر ہیں ایک یونیورسٹی کے, سابق چیف جج ہیں, یعنی آپ چیف جسٹس کے برابر کہہ سکتے ہیں, سپریم کورٹ اپلیٹ کورٹ گلگت بلتستان کے. میرے ساتھ مستقل رابطے میں تھے جب سے یہ ایفیڈیوٹ آیا. بہرحال ہی واز اسٹک کہ میں نے جو باتیں کی ہیں وہ درست ہیں جی, لیکن میں انکنڈیشنل معافی مانگنے کو تیار ہوں. تو میرے ساتھ بھی چلیے مجھے انکنڈیشنل معافی دلا دیجیے, بلکہ لاسٹ ڈیٹ پہ میں ان کے ساتھ کیا. میں نے بھی کہا جی انکنڈیشنل معافی اگر دے دیتے ہیں تو آپ اس کو دیکھ لیں. تو انکنڈیشنل معافی میں انہوں نے جو جمع کرائی ہوئی تھی وہ کورٹ میں جا کر پتہ چلا, تو انہوں نے کہا جی یہ تو میرے سے غلطی ہو گئی تھی کہ میں نے جو نام لکھا تھا جسٹس عامر فاروق صاحب کا, مجھے لکھنا یہ چاہیے تھا کہ جو سینئر پیونی جج تھا اس وقت کا, میں نے وہ لکھنا چاہیے تھا, اس کی بجائے میں نے عامر فاروق صاحب کا نام لکھ دیا. انہوں نے کہا کہ اس وقت تو عامر فاروق صاحب 4تھے نمبر پہ بیٹھے تھے. اتفاق کی بات ہے جب ہم نے ڈیٹس دیکھی تو پتہ چلا کہ جناب وہ تو جسٹس شوکت صدیقی صاحب تھے اس وقت سینئر پیونی جج. نام غلط لکھ دیا, نام غلط لکھ دیا. پہلی بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات یہ ہو گئی تو کورٹ نے کہا کہ نہیں, آپ اس میں سوچ سمجھ کے آپ ایفیڈیوٹ جمع کرائیں. 12 نمبر آ گئے. اب جو انہوں نے نیا ایفیڈیوٹ دیا ہے, اس وقت تو وہ کنونس نہیں تھے کہ میں یہ ایفیڈیوٹ دوں گا کہ یہ ایفیڈیوٹ ہی جھوٹا ہے یا غلط ہے جی. بہرحال اب یہ وی آر سرپرائز کہ جنہوں نے ابھی جو ایفیڈیوٹ دیا ہے, اب نو کورٹ دیکھے گی اس پہ کہ کیا ان کا ایفیکٹ آتا ہے, وہ کیا اس پہ, کیونکہ پینڈنگ میٹر ہے, ہم اس پہ زیادہ میرٹ پہ نہیں جانا چاہتے. Now it is the only discretion of the court either to accept this unconditional apology or to proceed further. یا اس کو mitigating circumstance تصور کرتے ہوئے کوئی وارننگ جاری کر دیں یا کوئی اس طرح کا جاری کریں.
لیکن بہرحال ایک بات ہے, حلفی نے تو بہت طوفان مچایا اس پر, پولیٹیکلی ایک پورا بیانیہ بنایا گیا اور پریس کانفرنسز ہوئیں, پی ایم ایل این کی, اگر شاہد خاقان عباسی صاحب کی اور باقی مریم بی بی کی اور باقی لوگوں کی اگر آپ پریس کانفرنسز دیکھیں, اس میں تو کوشچن یہ آتا ہے کہ اس ایفیڈیوٹ کے بینیفیشریز کون ہیں. اس کا مطلب ہے مینوپلیٹ کرانے والے تو پھر وہ تھے. اصل تو اب توہین عدالت کا رخ ادھر جانا چاہیے کہ جو ان سے پوچھنا چاہیے کہ کن کے کہنے پہ آپ نے یہ ایفیڈیوٹ دیا. تو اگر اس طرف رخ جاتا ہے تو بہت سارے لوگ اس میں میرا خیال ہے نیٹ میں آ سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہرحال دیٹ از دی ڈسکریشن آف دی آنریبل کورٹ کا ادھر ٹو کنڈون آل دیس تھنگس. وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی انکنڈیشنل معافی آ گئی ہے تو ہمیں ضرورت نہیں ہے اس کو فردر پروسیڈ کرنے کی. اگر وہ چاہیں تو اس کے میٹیگیٹنگ سرکمسٹانس تصور کر سکتے ہیں. باقی تو ظاہر رخ کدھر جاتا ہے یہ ایک بڑا سیریس ایشو ہے کہ کورٹ کے سامنے پچھلے 1 سال سے یہ پروسیڈنگز پینڈنگ تھیں. میرا خیال ہے کوئی فرد جرم بھی ان کو عائد ہوا تھا آئی تھنک جنوری میں. تو 1 سال سے کی جانے والی پروسیڈنگز اور ایک پینڈنگ کیس تھا, اور اس پینڈنگ کیس کے متعلق انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی اور ساتھ سابق چیف جسٹس کا ریفرنس دیا تھا اور ایک جج صاحب کا نام لکھ کے دیا تھا جو سینئر موسٹ جج ہیں یہاں, جو ایکٹنگ چیف جسٹس بھی رہے ہیں, اور ان کے پاس یہی اپیلز پینڈنگ ہیں. صحیح, تو نیچرلی اس کا ایک امپیکٹ تو ہے. جی بالکل. اور آج ہم نے کوشش کی کہ ان کے جو رانا شمیم صاحب کے صاحبزادے ہیں وہ ہمیں جوائن کر لیں, لیکن انہوں نے یہ کہا کہ کیونکہ رانا شمیم صاحب خود تو اپیئر نہیں ہو رہے ٹیلی ویژن پر, تو ان کے صاحبزادے آتے رہے. انہوں نے کہا کہ جی مجھے اس پر ابا جی سے اجازت نہیں ہے کہ میں آ کر اس پر کوئی بات کروں. تو ظاہر ہے وہ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ عدالت ہی میں اس پر اپنا موقف رکھیں گے. مزید تفصیل سے وہ نہیں آئے. کامران مطلع صاحب کی طرف میں جاتا ہوں. کامران صاحب آپ کی اس پر رائے کیا ہے؟ کیونکہ ویسے تو یہ میٹر سب جوڈیس ہے, ہم اس پہ بات نہیں کرتے کہ کیا ہوگا, لیکن اس طرح کے ماضی میں اگر ہمارے پاس کچھ حوالے آئے ہوں کہ جس میں ہم نے یہ دیکھا ہو کہ جی ایک بیان حلفی جمع کرایا گیا, پھر خود ہی اس کو نگیٹ کر کے ایک اور بیان حلفی جمع کرا دیا گیا ہو اور کہا گیا ہو کہ جی میں غیر مشروط معافی مانگتا ہوں, میرا وہ بیان حلفی غلط تھا, ایسے میں کورٹ کیسے ڈیل کرتی ہے معاملات کو؟ دیکھیے سنجیدہ مسئلہ بھی یقیناً ہے, اور سنجیدہ ہونے کے ساتھ ساتھ 1-2 اور بھی اس میں پہلو ہیں. ہم سب کی دوستی تھی یا ہے رانا شمیم صاحب کے ساتھ, اور شاید اس دوستی کی وجہ سے بھی اور پینڈنسی کی وجہ سے بھی وہ اس طرح سے ہم جو رائے دیں گے بڑی شاید محتاط ہوگی, اتنی کھل کے رائے شاید نہیں دے پا رہے. اب معاملہ مطلب اور کمپلیکیٹڈ ہو گیا ہے. ایک ایفیڈیوٹ کے بعد کمپلیکیشن تو پہلے بھی آ گئی تھی جب یہ اس طرح اتنا بڑا ایلیگیشن آیا تھا, جب یہ سب کچھ کہا گیا تھا. تو ظاہر ہے یا وہ غلط کہہ رہے تھے یا یہ غلط کہہ رہے تھے. اب اس میں انہوں نے کسی پارٹلی جو ہے نا وہ ایک حصے کو تو وہ اب بھی جو ہے نا وہ شاید اون کر رہے ہیں, مگر پارٹلی دوسرے حصے کے حوالے سے ابھی بھی جو ہے نا وہ معاملہ جو ہے وہ شاید ٹھیک نہیں ہے. تو اس کو اب میں اس میں زیادہ جو ہے نا وہ بات نہیں کرنا چاہتا بوجہ دوستی. میں ان دا مین وائل شاہ خاور صاحب کے پاس چلا جاتا ہوں ایک اور ایشو کو لے کر. شاہ خاور صاحب, یہ توشہ خانہ والا ریفرنس جو ہے یہ گیا ہوا ہے جی الیکشن کمیشن میں, اسپیکر صاحب نے بھیجا ہوا ہے, اور اسپیکر صاحب جو ہیں انہوں نے اس کے لیے بنیاد بنایا ہے 62(1)(f) کو بھی کہ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے, یا آپ اس کا اگر اسکرین پر دکھا بھی دیجئے پروڈیوسر صاحب کہ اس کا پیراگراف نمبر 14 جو ہے اس میں واضح طور پر یہ لکھا ہے کہ اس کو 62(1)(f) کے تحت عمران خان کو نااہل کیا جائے کیونکہ انہوں نے 2020-21 کے فائنینشیل ایئر میں اپنے جو ٹیکس ریٹرنز جمع کرائے ہیں اس میں توشہ خانہ کے تحائف کو چھپایا ہے. اچھا, اب ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ سیکشن 137 آف دی الیکشن ایکٹ 2017 کے تحت کارروائی کا مطالبہ کیا ہے, جبکہ اگر ہم اس سیکشن 137 کو دیکھتے ہیں تو یہ ٹائم بار کرتا ہے 120 ڈیز کا کہ 120 دن کے اندر اندر کارروائی ہو سکتی ہے اس سیکشن کے تحت. عمران خان نے جو اپنا جواب جمع کرایا اس میں دونوں انہوں نے آرگومنٹس لیے ہیں. ایک تو یہ کہ 62(1)(f) کا ریفرنس اسپیکر بھیج نہیں سکتے اور الیکشن کمیشن اس کی ڈیکلیریشن نہیں دے سکتا, پلس یہ کہ 120 ڈیز کا ٹائم بھی گزر چکا ہے اس لیے 137 سیکشن بھی یہ ایکٹیویٹ نہیں ہو سکتا. شاہ خاور صاحب, آپ عمران خان کے اس جواب کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جی دیکھیے, بالکل یہ اس میں ایک ٹیکنیکل ایشو ہے جو ابھی آپ نے ہائی لائٹ کیا ہے. جہاں تک ان کی نان ڈیکلیریشن کا تعلق ہے 2020-21 کی جو ان کی ویلتھ سٹیٹمنٹ ہے یا ایسٹس کا جو وہ ہے پرفارما ہے وہ انہوں نے نیشنل اسمبلی میں دینا پڑتا, سینٹ آف اس میں الیکشن کمیشن میں دینا پڑتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک FBR کو بھی جو ہے وہ ہر شہری جو ہے وہ اپنا جب انکم ٹیکس ریٹرن جمع کراتا ہے تو اس میں بھی
ایک ایسٹ ڈکلریشن جو ہے وہ بھی کرتا ہے. تو جہاں تک کہ نیشنل اسمبلی کے اسپیکر نے یہ ریفرنس بھیجا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو, تو اگر 120 جو سیکشن 7 کا جو آپ نے ذکر کیا ہے الیکشن ایکٹ کا, اس میں اگر 120 ڈیز سے بیونڈ اگر اس کو ایجیٹیٹ کیا گیا ہے تو وہ تو بالکل واقعی وہ تو پھر ایک ریسٹرکشن امپوز ہوئی, اس کے بعد تو یہ اعتراض ہو نہیں سکتا. دوسرا یہ کہ چلے 20 ڈیز کو اگر آپ چھوڑ بھی دیں تو اس میں یہ ہے کہ یہ آرٹیکل 62(1)(f) جو ہے وہ تب اٹریکٹ ہوتا ہے کہ جب کسی کو کسی کمپیٹنٹ کورٹ آف لا نے کسی کو ڈکلیئر نہ کر دیا ہو کہ وہ صادق اور امین نہیں ہے. تو جب اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ وہ تو کورٹ آف لا نہیں ہے, وہ ایک ایڈمنسٹریٹو اتھارٹی ہے, ان کے پاس نیم عدالتی اختیارات ضرور ہیں لیکن ان کو آپ کورٹ نہیں کہہ سکتے. تو یہ بات بالکل کنونسنگ ہے کہ اگر انہوں نے وہ ایسٹس اگر ڈکلیئر نہیں بھی کیے تو اس کا زیادہ سے زیادہ افیکٹ تو یہ ہو سکتا ہے کہ جو ایف بی آر کے قوانین ہیں اگر اس میں کوئی اس کا اومیشن کا کوئی اگر ہے وہ تو عائد ہو سکتی ہے. لیکن آرٹیکل 61(f) جو ہے وہ بالکل درست بات ہے کہ وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ڈومین کے بالکل باہر ہے. جی ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. تو اس میں یاسین آزاد صاحب ایک چیز اس میں خود سے اس کا اعتراف بھی ہوا ہے کہ اس ریفرنس میں کہ عمران خان نے جو 2018-19 میں جو تحائف لیے تھے اس کو 1 سال ڈکلیئر نہیں کیا لیکن پھر 20 اور 21 میں جا کے ڈکلیئر کر دیا. اب 1 سال کی مس ڈیکلریشن اور پھر مس ڈیکلریشن بھی ٹیکس قوانین کے حساب سے یہ ٹیکس گوشواروں میں وہ کاغذات نامزدگی میں مس ڈیکلریشن نہیں ہے. تو آپ کے خیال میں یہ والی جو 1 سال کے لیے اثاثہ ڈکلیئر نہ کرنا اور پھر اگلے سال کر دینا اور پھر کاغذات نامزدگی میں ان کو نہ چھپانا, یہ نااہلی کی طرف لے جاتا ہے؟ کہ جہاں تک توشہ خانہ کا تعلق ہے آپ کو یاد ہوگا کہ سابق پرائم منسٹر کے خلاف جو آج کل کیس ہے, جب وہ پرائم منسٹر آف پاکستان تھے تو انہوں نے 2 بڑی سیاسی جماعتوں کے خلاف بھی توشہ خانے کے معاملے میں معاملات کو ٹیک اپ کیا اور انہوں نے ریفرنسز فائل کیے کہ انہوں نے یہ جو اپنا تحفے لے کے گئے ہیں وہ غلط کیا, اور وہ ریفرنسز باقاعدہ نیب نے انٹرٹین کیے اور وہ پینڈنگ ہے. اب جہاں تک عمران خان صاحب کی ذات کا تعلق ہے, آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی جس طرح جملہ استعمال کیا امین اور صادق کا, آنریبل سپریم کورٹ نے اگر آپ کو امین اور صادق ڈکلیئر کیا ہوا ہے اور یہ بات بھی آپ تسلیم کرتے ہیں کہ جو تحفے طائف ہمارے پرائم منسٹر کو دیے جاتے ہیں وہ تحفے طائف کسی انڈیویجول کے نہیں ہیں, وہ اسٹیٹ کی پراپرٹی ہوتی ہے. اور اسٹیٹ کی پراپرٹی کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اسٹیٹ کی پراپرٹی کو بیچ کر کھا نہیں سکتے, اور اگر آپ نے بیچنے کے بعد آپ نے ریٹرن بھریا اور اس کے باوجود ریٹرن میں آپ نے شو نہیں کیا تو آپ نے یہ ثابت کر دیا کہ آپ نے پوری بددیانتی سے اور ایمانداری سے کام نہیں لیا. ان حالات میں میرا جو اپنا ذاتی موقف ہے وہ یہ ہے کہ ڈکلیریشن نہ دینا, اسٹیٹ کے مال کو بیچ کے کھا جانا, اور اس کے بعد اسپیکر اسمبلی کا اس معاملے کو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ریفرنس کرنا, اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اس بات کا اختیار ہے کہ وہ ان معاملات کو ٹیک اپ کرے, اور ٹیک اپ کرنے کے بعد جس طرح ماضی میں خالی ایک پوائنٹ پہ آپ نے میاں نواز شریف کو جو ہے ڈسکوالیفائی کیا کہ وہ اپنے بیٹے کی تنخواہ میں سے پیسے تنخواہ نہیں لے رہے تھے, تو آپ نے ڈسکوالیفائی کر کے ان کو گھر بھیج دیا. تو یہاں تو کروڑوں کے تحفے طائف ہیں جو بعض ان کی بیگم کو گئے ہیں اور بعض ان کو گئے ہیں, تو وہ سارے کے سارے بیچ کے کھا لیے گئے. اور کیا کیا آپ نے کہ پہلے بیچے اور بیچنے کے بعد اس سے جو انکم آئی اس کا کچھ پرسنٹیج آپ نے خزانے میں جمع کرا دیا. تو آپ کو اس ایکشن کو بھی دیکھنا ہوگا کہ وہ پہلے تحفے بیچے گئے, بیچنے کے بعد رقم لینے کے بعد جو پرسنٹیج آپ نے جمع کرنی تھی پھر کی, یا پہلے جمع کیے یا بعد میں جو اس کو ٹیک اپ کیا. تو میرے نزدیک رائٹ سر بالکل صحیح ہے, لیکن آپ کی گفتگو کے نتیجے میں ایک اور سوال پیدا ہو گیا جو میں شعیب صاحب کے سامنے رکھتا ہوں. بالکل صحیح ہے سر, آپ کا موقف آ گیا, اور آپ کی اس گفتگو سے آپ نے چونکہ اقامہ کا ذکر کیا ہے تو پھر ایک سوال ذہن میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان دونوں میں مماثلت ہے یا فرق ہے, کیونکہ ایک ہے کاغذات نامزدگی میں اثاثوں کو چھپانا اور دوسرا ہے ٹیکس گوشواروں میں چھپا لینا اور اگلے سال اس کا اظہار کر دینا. تو ان دونوں میں فرق ہے یا دونوں کو ایک ہی نظر سے قانون دیکھتا ہے؟ اس پر میں آپ کی رائے لینا چاہوں گا. ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں جی, بریک کے بعد واپس آتے ہیں.
दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। शोएब साहब, जिस तरह से अभी यासिन आज़ाद साहब कह रहे थे, वो कह रहे थे कि जी ये बिल्कुल स्पीकर का इख्तियार है, वो भेज भी सकता है, उसको इलेक्शन कमीशन सुन भी सकता है, और इमरान खान ने जो है वो ये कैसे खरीदे और फिर खरीद कर बेच कर पैसे अदा किए या नहीं, ये भी इलेक्शन कमीशन देख सकता है। लेकिन इस रेफरेंस में शायद इस हद तक ये महदूद किया गया है, ये सवाल नहीं उठाया गया कि कैसे इमरान खान ने ये खरीदे या क्यों खरीदे और गैर कानूनी तरीके से खरीदे। वो कह रहे हैं 1 साल के लिए डिक्लेयर नहीं किया। तो मेरा जो बुनियादी सवाल था वो ये कि क्या इसको नवाज शरीफ के इकामा के साथ आप इसकी मुमासलत रख सकते हैं कि वो कागजात नामजदगी में छुपाया गया था और ये टैक्स गोशवारों में छुपाया गया असासा है? देखिए, यहाँ दो चीज़ें मुख्तलिफ हैं। पहली बात तो यह है कि जो यासिर आज़ाद साहब फरमा रहे थे वो तो इस रेफरेंस का हिस्सा भी नहीं है, ना ही ये सब्जेक्ट मैटर है जी। तो जहाँ तक यूसुफ गिलानी, नवाज शरीफ, जरदारी के खिलाफ रेफरेंस है वो और है कि उन्होंने अकॉर्डिंग टू द रूल्स जो पेमेंट करनी थी वो नहीं की, और गाड़ियाँ और वो जो हैवी किस्म के वो जो तोहफ़ या तोहफा जाते हैं वो ले गए जी। दैट इज़ द रेफरेंस, वो चीज़ अलग है। यहाँ वो रेफरेंस नहीं है, यहाँ इनके खिलाफ नैब रेफरेंस नहीं है, यहाँ इनके खिलाफ वायलेशन ऑफ रूल्स का डिस्प्यूट भी नहीं है, ना ही इनके ऊपर ये इल्ज़ाम है। इल्ज़ाम सिर्फ ये है कि क्या उन्होंने 1 साल के टैक्स गोशवारों में जो डिक्लेयर करना था वो नहीं किया। सब्सिक्वेंटली टैक्स के डॉक्यूमेंट्स में ये अलाउ है कि अगर आपके से कोई चीज़ इनएडवर्टेंटली रह जाती है, इवन उसी फाइनेंशियल ईयर में भी या सब्सिक्वेंटली आप उसको डिक्लेयर कर सकते हैं। उन्होंने कर दिया। और जुर्माना हो सकता है उस पर FBR का? नहीं, जुर्माना भी उसमें नहीं है अगर आपने आज खुद डिक्लेयर कर दिया। अच्छा। हाँ, अगर वो खुद आपको वो नोटिस करें और उसके बाद आप विद इन टाइम उसका डिक्लेरेशन ना करें और आप उसका फिनांस उनकी फाइनेंशियल ईयर में अगर वो नहीं आप टैक्स प्रॉपरली अदा करते हैं, आपने फ़र्ज़ करो टैक्स अदा कर दिया लेकिन आप डिक्लेयर करना भूल गए हैं, ये तो इसमें भी जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की। इवन कागजात नामजदगी के वक्त भी अगर आपसे एक 7 या इनएडवर्टेंसली कोई चीज़, कोई प्रॉपर्टी रह गई है, शेख रशीद का केस है, ख्वाजा आसिफ का केस है, उसके अलावा भी हैं जी, उसके अलावा जुनेजो वाला केस भी है मेरा ख्याल है, तो उसमें ये चीज़ें हैं कि अगर इनएडवर्टेंटली कोई प्रॉपर्टी आपसे रह गई है सामान, तो आप उसको दोबारा डिक्लेयर कर सकते हैं और उसमें कोई पाबंदी नहीं है कि उसकी बुनियाद पर आप उसको सादिक व अमीन डिक्लेयर ना करें। जहाँ तक ताल्लुक़ है इस बात का कि ये था टैक्स के लॉ के मुताबिक इसमें प्रोसीड होना था, टैक्स लॉ के मुताबिक उन्होंने जो गलती थी वो रेक्टिफाई कर दी। हम इंसान है ना, हमसे कई दफ़ा होता है, हमने कई दफा हमसे कोई एक प्रॉपर्टी साबन रह गई, हम उसको डिक्लेयर नहीं कर सकते। इंटेंशन देखनी पड़ती है कि इंटेंशन क्या है, कि असल बात छुपाया क्यों, छुपाकर क्या फायदा उठाया, और जो छुपाया उसको लीगल तरीके से कमाया या नहीं कमाया, ये असल बात है। देखिए ना, अब हमसे कोई चीज रहेगी 6 महीने बाद भी हम उसकी दोबारा एडिशनल हम इंफॉर्मेशन दे देते हैं, उसको इन्फॉर्म कर देते हैं। अगले साल फर्ज करो पिछले साल को गलती रहेगी, उसको हम रेक्टिफाई कर देते हैं, ये टैक्स लॉ बताता है। सही। और दोबारा वही डिक्लेरेशन चूंकि इन्होंने जमा करानी होती है बिफोर द इलेक्शन कमीशन, उसमें हो गया। अब जहां तक नवाज शरीफ का केस उनका ताल्लुक है वो टोटली डिफरेंट है। वहां अकामा लिया गया या वहां जो कुछ इशू था वो एक तनख्वाह और एक कंपनी के वहां उनके साथ रिलेशनशिप था, उस सारी चीज को उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया ड्यूरिंग अपने कागजात नामजदगी में और सब्सिक्वेंटली भी। और वो सारी चीजें आई उस पे जब JIT बनी और उसके जरिए सरफेस हुई, वो तो इन्फॉर्मेशन टोटल अलग थी, वो चीजें अलग थी, इशू अलग थे, वहां करप्शन चार्जेस थे इनके खिलाफ, और वो उन्होंने भेज दिया कि आप नीचे जा करके उसको रेफरेंस फाइल करें और इसकी मुवासलत नहीं बनती, इसका मुवासलत नहीं बनती, इसलिए इनका इससे इस हवाले से कोई ताल्लुक नहीं। एक सवाल जो आपने किया था 62(1)(f) का, ये अब सुप्रीम 18th अमेंडमेंट के बाद ये इसके अंदर 62(1)(f) के अंदर लिखा गया है कि जब तक कोई कोर्ट ऑफ लॉ, कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ डिक्लेरेशन, इलेक्शन कमीशन नहीं है, इलेक्शन कमीशन नहीं है, वो तो तयशुदा है। ठीक। तो जब कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ जब तक डिक्लेरेशन ना दे तब तक वो, तो ऐसे में आप समझते हैं कि तहरीक इंसाफ को जवाब जमा कराने की बजाय फिर तो इलेक्शन कमीशन में, सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के इख्तियार को चैलेंज कर देना चाहिए था? देखिए, इसमें चूंकि उन्होंने इख्तियार को भी चैलेंज कर दिया है, इसी में कर दिया है। अब ये अगर फाइंडिंग्स देते हैं कि नहीं हमें इख्तियार है, क्योंकि जब इख्तियार समाअत चैलेंज हो जाए किसी भी फोरम पे हो, सबसे पहले तमाम वो फोरम, तमाम वो अदालतें पाबंद हैं अपनी जुरिस्डिक्शन को डिसाइड करने की। अगर वो जुरिस्डिक्शन को डिसाइड अगर वो कहते हैं कि जी हमारा ही इख्तियार बनता है, फिर वो चैलेंजेबल है। राइट सर, बिल्कुल ठीक है, भी सुप्रीम कोर्ट में भी फिर उसको चैलेंज किया जा सकता है। राइट। शाह खबर साहब के पास, आप क्या इत्तेफाक करते हैं शोएब साहब की इन बातों से तोशाखाना के हवाले से? और साथ में एक और सवाल ले लीजिएगा, मैं एक और भी आप जो डिस्कशन को चाहता हूं कि वो शुरू हो जाए। ये कल इमरान खान का क्वैशमेंट का केस लगा हुआ है और उस पर चीफ जस्टिस अतर मिन्नल्लाह साहब काफी सजनिश कर चुके हैं कि ये आपने दहशतगर्दी की क्लॉज कैसे लगा दी, उन्होंने क्या दहशतगर्दी की है, आप इसको कैसे देखते हैं? और फिर जो इमरान खान की मुआफी के साथ तौहीन अदालत वाला मामला जुड़ा हुआ है, उस पर आपकी राय क्या है? जी, आपका सवाल जो है वो पहला जो है वो तो उससे रिलेटेड है इंसदाद दहशतगर्दी में जो उनका जो मुकदमा चल रहा है। यस,
اس میں یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں انہوں نے اس ایف آئی آر کو چیلنج کیا ہوا ہے، اس کو کواشنگ کے لیے جو ہے اس پہ پچھلی جو تاریخ تھی اس پہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو ہے وہ کافی تحفظات کا اظہار کیا. انہوں نے تو یہاں تک کہا کہ بالکل جو عمران صاحب کے سے منسوب بیان ہے وہ کسی طور پر بھی مناسب نہیں ہے اور اس کو ایسا نہیں چاہیے تھا، لیکن پرائما فیشی وہ لگتا نہیں ہے کہ انہوں نے اس سے ایک دہشت گردی کا ارتکاب جو ہے بنتا ہو. تو اس پہ انہوں نے پھر یہ کیا کہ پولیس کو انہوں نے ہدایت کی کہ آپ خود اس اینگل سے اس کو دیکھ کے تو پھر آئندہ جو تاریخ ہے اس پہ ہمیں رپورٹ دے، خود بتائیں کہ کیا اس پہ دہشت گردی کی جو دفعہ ہے وہ لگ سکتی ہے یا نہیں. تو اگر تو اس پہ عدالت جو ہے کوئی اگر انٹرم چالان پیش، پولیس اگر انٹرم چالان پیش کر دیتی ہے عدالت میں جو انسداد دہشت گردی کی عدالت ہے، تو پھر شاید ہائی کورٹ جو ہے وہ ان کی کوشش جو ہے شاید وہ نہ کرے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کی اس پہ اوپر ججمنٹس ہیں، جمع کرنے سے منع کر دیا تھا کورٹ نے پہلی تاریخ پہ جی، تو ان کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ آپ جورسڈکشن کا ایشو جو ہے پہلے آپ انسداد دہشت گردی کی عدالت میں اٹھائے، وہاں پہ کواشنگ کی بات کریں. تو اگر آپ انسداد دہشت گردی کی عدالت کی بات کریں تو اس کے بھی جو فاضل جج ہیں انہوں نے بھی 780A کی جو دفعہ لگی ہوئی ہے اس پہ انہوں نے پہلے ہی اپنے تحفظات کا اظہار کر دیا ہے. اور اگر یہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹ انسداد دہشت گردی کی جو عدالت ہے یہ اگر کر دیتی ہے کہ جو مندرجات ہیں ایف آئی آر کے اس میں 780A کا جو ہے وہ اطلاق نہیں پایا جاتا اور وہ اپنی جورسڈکشن جو ہے وہ یہ ڈکلیئر کر کہ اس عدالت کی جورسڈکشن نہیں بنتی، تو وہ اس کو پھر سیشن جج اسلام آباد کو بھیج سکتے ہیں کہ آپ اس کو دیکھیں کیونکہ اس پہ 780A کا اطلاق نہیں. تو یہ تو وہ بالکل صحیح ہے سر، لیکن کل کویشمنٹ والا جو کیس ہے وہ کل لگا ہوا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پرسوں 2:30 بجے عمران خان صاحب کو پیش ہونا ہے. اور دونوں جگہوں سے ججز کے ریمارکس جو ہیں وہ بڑے سنگین سوالات اٹھائے گئے تھے 780A پہ کہ آپ نے کیسے لگا دیے. تو اگر یہ ڈیسائیڈ ہو جاتا تو پھر صرف رہ جائے گی توہین عدالت کا معاملہ جو کہ 22 تاریخ کو ہے. ایک کامران مرتضیٰ صاحب دونوں چیزوں پر اپنی رائے کا اظہار کر دیجیے گا. ایک تو جو عمران خان کا یہ 780A بنتی ہے نہیں بنتی، ایک تو یہ چیز، اور دوسرا جو توشہ خانہ کی ہم بات کر رہے تھے کہ یہ کمپیٹنٹ کورٹ آف لا کا سوال اٹھتا ہے، تو الیکشن کمیشن کیا 62(1)(f) کی ڈیکلیریشن دے سکتا ہے؟ عمران خان کا جو جواب جمع ہوا ہے اس کی روشنی میں ہم گفتگو کر رہے ہیں. نہیں، اس میں جو پہلا والا معاملہ ہے کہ توہین عدالت بنتی ہے نہیں، یہ ود ڈیو ریسپیکٹ باقی دوستوں کے ساتھ بھی بات یہ ہے کہ اس میں ساتھ پی پی سی کی دفعات بھی ہوں گی نا یقیناً. تو اس میں پی پی سی کی دفعات جب ہوتی ہیں تو یہ اس کے بعد جو ہے وہ کورٹ کے دیکھے گی کہ سیکشن 6 جو ہے وہ اس میں اٹیکٹ کر رہا نہیں کر رہا. اگر سیکشن 6 اٹیکٹ نہیں کرتا تو وہ ایٹ دی موسٹ ریگولر سائٹ پہ کیس ٹرانسفر کر دیتے ہیں. جس طرح سے وہ پہلی بات چل رہی تھی کہ جی اس میں نیب نے جو کیس اکاؤنٹیبلٹی کورٹ سے جو کیس نیب کو واپس ہوئے ہیں اور وہ اپنی کورٹس میں چلے جائیں گے جو ریگولر سائٹ پہ. اسی طرح سے فرض کر لیجئے تو ان عدالت پرائما فیشی اگر بنتا ہے وہ کہتے ہیں تو پروسیڈ کریں گے اپنا ATC اپنا اس کی دہشت گردی کی کوئی دفعہ سیکشن 6 اٹریکٹ کرتی ہے تو پروسیڈ کریں گے، نہیں اٹریکٹ کرتی تو وہ اس کو ریٹرن کریں گے کہ جی اس کو جو نا عام عدالت میں لے کے جائیں. تو ان اینی کیس جو ہے وہ کیس پروسیڈ کرے گا. اس میں اسے کہ وہ کوئی ایکویٹل ہو جائے گی، ایکویٹل کی بات نہیں ہے. باقی رہ گیا توشہ خانہ والا کیس. توشہ خانہ والا کیس جو ہے نا وہ اتنا آسان بھی نہیں ہے جتنا آسان سمجھا جا رہا ہے. یہ کنسیلمنٹس کی بات ہے اور کنسیلمنٹ یہ جو کہتے ہیں کہ وہ انہوں نے جو ہے نا اس کے بعد جو ہے وہ اس کو ڈسکلوز کر دیا تھا. تو ڈسکلوز اس وقت کیا تھا جب شور مچ گیا تھا اس معاملے میں، جب کھب پڑ گئی تھی دین انہوں نے ڈسکلوز کیا تھا. پھر آپ نے ایک اور ڈسٹنکشن کی کہ جی وہ نامینیشن پیپر میں تو وہ نہیں کیا، اس کے بعد جو ہے نا انہوں نے جو سالانہ جو اپنے اثاثے جو ڈکلیئر کرنے ہوتے ہیں اس میں کیا. یقیناً جو ہے نا سالانہ اثاثوں میں ڈکلیئر کیا، مگر اس کے بھی کانسیکوینسز تو وہ ہوا کرتے ہیں نا. دو کانسیکوینسز ہیں اس کے. ایک
کنسیلمنٹ اور دوسرا اس اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے جو سالانہ گوشواروں کی، اس کو بھی جو ہے وہ ایفیڈیوٹ پہ جو ہے وہ سوان کیا جاتا ہے، قسم کھائی جاتی ہے کہ یہ جو ہم نے وہ ڈسکلوز کیا ہے اس پرٹیکولر ایئر کے لیے وہ درست ہے۔ اب وہ درست والی بات تو وہ یقیناً غلط ہے، اس کا اپنا کانسیکوینس ہے، مگر اس کا اپنا ڈفرینٹ فورم ہے۔ یہاں پہ جو ہے نا اس کا جو کنسیلمنٹ ہے اس کا اپنا کانسیکوینس ہے اور اس کا بھی ڈفرینٹ فورم ہے۔ وہ ڈفرینٹ فورم جو ہے وہ پھر اگین جو ہے نا وہ چونکہ سب جوڈس آتا ہے، کسی نہ کسی کا کیس جو ہے نا اس میں پریجوڈس ہوتا ہے، تو وہ اور میں خود بھی اس میں وکیل ہوں، اس لیے اسٹیج پہ نہیں کہتا یہ بات، مگر جو ہے نا اس کے اپنے کانسیکوینسز ہیں اور وہ سنجیدہ کانسیکوینسز ہیں اور اس کے دو کانسیکوینس ہیں، اور دیکھیں گے وہ پھر الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے، وہ کانسیکوینس نکلتا ہے یا نہیں نکلتا، مگر اس وقت جو ہے نا وہ بہرحال پرام شاہی جو ہے نا اس میں جو ہے نا دونوں سائڈ پہ جایا جا سکتا ہے۔ اب یہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی ہے کہ 62(1)F والا جو ہے نا وہ راستہ اب تک کیوں نہیں لیا جا رہا۔ 62(1)F کے لیے جو میرا اپنا ویو ہے اس میں ایک تو اپنا اس میں ججمنٹ ہے سپریم کورٹ کی، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی اگر معاملہ جو ہے نا وہ الیکشن کمیشن اس کو کنکلوڈ کر دے تو پھر اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ تو یہ جو کورٹ کی بات میرے کر رہے ہیں، کیونکہ اس کے بعد تو معاملہ الٹیمیٹلی شاید کورٹ میں ہی جانا ہے نا، سپریم کورٹ میں الٹیمیٹ کورٹ میں جانا، اور الٹیمیٹ کورٹ نے ہی نواز شریف کو جو ہے نا وہ تاحیات نااہلی کی سزا دی ہے، اور کس بات پہ دی ہے کہ وہ جو ہے نا وہ ایک تنخواہ جو انہوں نے وصول نہیں کی ہے اس کے لیے اور اس میں وصول کر سکتے تھے اس کو ڈسکلوز نہیں کیا تھا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اب وہ الٹیمیٹلی یہ معاملہ کورٹ میں جانا ہے، یہاں پہ بھی جو ہے نا وہ انہوں نے 1 سال تک ایڈمیٹڈلی اس بات کو چھپایا، اور جب چھپایا ہوا ڈسکلوز کیا تو اس وقت ڈسکلوز کیا جب پورے سوسائٹی میں جو ہے نا اس معاملے کے حوالے سے باتیں شروع ہو گئی تھی، اور اس وقت جو ہے نا وہ ایون شاید اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی جو ہے نا وہ معاملہ چلا گیا ہوا تھا کہ ان کو کہیں ڈسکلوز کریں، اور ایون دونوں ہاؤسز میں بھی یہ آ گیا ہوا تھا کہ توشخانہ کے حوالے سے کوشچن فائل ہو چکے تھے کہ کس نے لیا کتنا لیا، تو وہ انڈر دی کمپیلنگ سرکمسٹانسز جو ہے نا یہ ڈسکلوز کرنا پڑا۔ یہ سیکشن 137 پر آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ ٹائم بارڈ کا جو سوال اٹھایا گیا ہے کہ جی یہ چونکہ اس ریفرنس جو بھیجا گیا اس میں کہا گیا کہ سیکشن 137 آف دی الیکشن ایکٹ 2017 اس کو بنیاد بنایا جائے، تو یہ 120 ڈیز کی بات کرتا ہے یہ سیکشن۔ تو آپ کے خیال میں عمران خان نے جو آرگومنٹ لیا ہے کہ جی اب تو یہ ان کا اگر جرم تھا بھی تو یہ نہیں سنا جا سکتا، اس پر آپ کی رائے کیا ہے؟ تو کیا جرم اگر کیا تھا کسی زمانے میں اور اس کے بعد وہ کیا جرم وفات پا جاتا ہے؟ دوسروں کے جرم زندہ رہتے ہیں اور ان کا اپنا جرم جو ہے وفات پا جائے گا؟ وہ جرم کبھی بھی نہیں مرتا، جرم اگر کیا ہے تو وہ اس کی سزا یقیناً جو ہے نا موجود ہوتی ہے۔ یہ کورٹ کیا کرتی ہے یا وہ فورم کیا کرتا ہے یہ ایک الگ سے سوال ہوتا ہے، مگر وہ جرم نہ وفات پاتا ہے نہ ختم ہوتا ہے، نہ وہ وقت کے ساتھ جو ہے نا کہیں نہ کہیں جو ہے نا اس کی جو ہے وہ گریوٹی کم ہوتی ہے۔ وہ کل لگا ہوا ہے شاید توشخانے والا کیس، تو کل جب لگا ہوا ہے اور اس میں میں نے خود بھی پیش ہونا ہے تو پھر اس کو کریں گے، آرگیو کریں گے۔ ابھی ٹی وی پہ بیٹھ کے آرگومنٹس بتانا کوئی غیر مناسب ہو جائے گا۔ رائٹ، بالکل صحیح ہے سر، آپ نے اس پر اپنی رائے کا اظہار کر دیا۔ یاسین آزاد صاحب، 2 چیزیں، توشخانہ پر تو آپ بات کر چکے ہیں، لیکن یہ جو عمران خان والا 780 کا معاملہ ہے، 2 فورمز پر اس پہ بحث ہو رہی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی ہو رہی ہے، دہشت گردی کی عدالت میں بھی ہو رہی ہے، کل بھی کوائشمنٹ کا کیس ہے عمران خان کا، اور کچھ لوگوں کی رائے میں شاید یہ کل ڈیسائیڈ ہو جائے، کیونکہ اس پہ بہت سارے اپنا ذہن جو ہے وہ عطا من اللہ صاحب نے کافی ریمارکس میں انہوں نے کہا کہ یہ کیسے آپ نے مذاق بنا دیا 780 کو۔ تو آپ کیسے دیکھتے ہیں سر، عمران خان نے دہشت گردی کی ہے؟ آپ کی رائے کیا ہے اس پہ؟ دیکھیں، جہاں تک دہشت گردی کا تعلق ہے، ظاہر ہے کہ یہ معاملہ واپس پولیس کو بھیجا گیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پولیس اپنی ایویڈنس کے اندر کیا چیزیں کلیکٹ کرتی ہے اور کیا جا کے عدالت کو بتاتی ہے کہ ہم نے یہ جو ایس ٹی اے کی سیکشن 7 لگائی ہے یہ کیوں لگائی ہے۔ لیکن آپ نے عمران خان صاحب کی اگر تقریر سنی ہوگی تو اس میں انہوں نے باقاعدہ وارننگ اور دھمکی دی لوگوں کو، اور جب دھمکی دی اور دہشت پھیلانے کی کوشش کی، تو جب آپ دہشت پھیلانے کی کوشش کریں گے تو میرے نزدیک وہ جملہ دہشت گردی میں ہی آتا ہے۔ اگر یہی دھمکی کوئی غریب آدمی دیتا تو شاید عدالتیں یہ بات نہیں کہتی کہ یہ دہشت گردی کی ڈیفینیشن میں نہیں آتا۔ میں نے اپنی زندگی میں ایسے کئی کیس دیکھے ہیں
جن میں دہشت گردی کا جملہ لگایا گیا تھا، لیکن وہ کیس آخری دم تک چلے اور پروسیکیوشن کو یہ ثابت کرنا ہے کہ دہشت گردی کی جو سیکشن ہم نے لگائی ہے، جب عدالت میں کھڑے ہو کر دیا تھا تو اس کے جواب میں عطر من اللہ صاحب نے یہ کہا تھا کہ آپ یہ بتائیے کہ اس دھمکی کے بعد، اگر وہ دھمکی تھی تو اس کے بعد ایکشن کیا ہوا ہے؟ کیا انہوں نے حملہ کرایا؟ کیا وہ ان کے دفتر میں توڑ پھوڑ کی گئی؟ کیا وہاں پر گنڈے بھیج دیے گئے، لوگ بھیج دیے گئے؟ تو ہوا کیا ہے اس پر؟ یہ ان کا آرگومنٹ تھا اس آرگومنٹ کے جواب میں چیف صاحب کا. دیکھیں جو چیز آپ کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جج صاحبان جو ہے ڈیورنگ دی پروسیڈنگ کے دوران وقتاً فوقتاً کیا کرتے ہیں کہ اپنا آبزرویشن دیتے ہیں. ہم آبزرویشن کی بنا پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ جج نے جو اوپینین دیا وہ فائنل ہے. کل اگر پروسیکیوشن کوئی ایسی ایویڈنس لے کر کورٹ کے سامنے چلی جاتی ہے جس سے یہ ثابت ہو کہ عمران خان نے جو دھمکی دی تھی وہ اس گراؤنڈ پہ پروسیکیوشن ایویڈنس لے کے آئی ہے کہ یہ ایویڈنس ہے جو دہشت گردی کے زمرے میں آتا ہے، تو پھر آنریبل ہائی کورٹ اپنے مائنڈ کو چینج بھی کر سکتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خالی آبزرویشن دینا یا کوئی ڈائریکشن دینے کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ کورٹ نے کوئی فائنل فائنڈنگ دے دی. اب آپ نے باقاعدہ اس کے لیے پروسیکیوشن کو ڈائریکشن دی کہ آپ نیکسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ میں آ کر یہ ثابت کریں کہ یہ دہشت گردی کا کیس کیسے بنتا ہے. اب ایٹ لیسٹ آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ پروسیکیوشن کیا ایویڈنس کلیکٹ کر کے ہائی کورٹ کے سامنے جا کے پیش کرتی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب مثال کے طور پر ایک کوئی عام کیس ہے، وہ کسی کو دھمکی دیتا ہے میں تم اس سے جان سے مار دوں گا، یا کسی کے گھر میں گھس جاتا ہے اور گھر میں گھسنے کے بعد کہتا ہے دھمکی دیتا ہے لیکن مارتا کسی کو نہیں ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ دہشت گردی کے زمرے میں آتا ہے یا نہیں آتا. اب دیکھنا یہ ہے کہ پولیس کا کام کیا ہے. جنہوں نے ایف آئی آر کے اندر یہ دفعہ لگائی ہے، اب نیکسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ پہ پولیس کو یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم نے اس گراؤنڈ پہ یہ دہشت گردی کی سیکشن لگائی ہے. اب اگر سپوز کریں یہ بات طے ہو جاتی ہے کہ پروسیکیوشن کوئی ایویڈنس اپنی کورٹ میں لے کے نہیں جاتی، تو ایسی صورت میں آنریبل ہائی کورٹ کوئی بھی آرڈر کر سکتا ہے. لیکن کیا یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ جو کورٹ ہے ٹرائل کورٹ ہے جہاں پہ اس وقت کیس پینڈنگ ہے، اور یہ فیصلہ پہلے تو میرے حساب سے معاملہ جانا چاہیے ٹرائل کورٹ کو. ٹرائل کورٹ میں آپ پراپر کوئی اپلیکیشن دیں کہ یہ دہشت گردی کی سیکشن نہیں بنتی، اس کے خلاف آپ ہائی کورٹ میں جائیں تو زیادہ مناسب ہے. آپ کا جواب آ گیا. میں ایک چھوٹا سا بریک لے رہا ہوں پروگرام میں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اس کو یہ جو 50 کیسز کی فہرست ہمارے سامنے آ گئی ہے، نیب ترمیمی جو قانون ہے، نیا نیب کا قانون، اس کے بعد شہباز شریف صاحب، حمزہ، راجہ پرویز اشرف صاحب، پھر بہت سارے اور لوگوں کے کیسز، یوسف رضا گیلانی، سلیم مانڈوی والا صاحب اور سردار مہتاب عباسی، روبینہ خالد، بہت سارے لوگ بینیفیشری ہیں جن کے کرپشن کیسز ڈسمس ہو گئے ہیں، واپس نیب کو بھیج دیے گئے ہیں عدالتوں کی طرف سے کہ جی اب اس قانون کے تحت ہمارے دائرہ کار میں تو یہ نہیں آتا، ہم ان کیسز کو نہیں سن سکتے. کیا اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے؟ کیا یہ جو واپس بھیجنے کا اقدام ہے عدالتوں کا، اس کو یہ اپر فورم پر جا کر کیا ہوگا؟ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، اس کے کچھ پہلوؤں پہ بھی جائزہ لیتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. شعیب صاحب، یہ میرے ہاتھ میں وہ فہرست ہے ان کیسز کی جو نیب کورٹ نے واپس بھیج دی ہیں نیب کے پاس کہ جی اب نئے قانون کے مطابق تو ہم اس پر کوئی ایکشن نہیں لے سکتے. اس میں شہباز شریف اور حمزہ کا رمضان شوگر مل کا کیس بھی ہے، راجہ پرویز اشرف صاحب کا وہ جو رینٹل پاور کا کیس ہے وہ بھی ہے، پھر اس میں کافی سارے اور یوسف رضا گیلانی صاحب کا کیس ہے، مانوی والا صاحب. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قانون تو چیلنج ہوا ہے چلیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں، لیکن یہ جو ایکٹ یعنی اب یہ قانون اگر فرض کیجئے کہ واقعی اس کو ریورٹ کر دیا جاتا ہے، عدالت کہہ دیتی کہ نہیں جی یہ امینڈمنٹ نہیں ہو سکتی تھی، تو پھر کیا واپس دوبارہ عدالت میں آ جائیں گے یہ کیسز؟ سب سے پہلے تو قوم کو مبارک ہو کہ جو مہنگائی مقاوم مارچ کا ایک ڈرامہ رچا کر کے یہ صاحبان آئے تھے، جس میں سے 60% کیبنٹ جو ہے وہ ہیں جو ان تمام کیسز میں ملوث ہیں، انکلوڈنگ پرائم منسٹر صاحب. انہوں نے آتے ساتھ ہی پہلا کیا کام کیا؟ مہنگائی تو 2 گنا زیادہ ہو گئی ہے، اور مہنگائی کا جو حشر ہو رہا ہے اور جو لوگ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں وہ تو ہمارے سامنے ہے. جو بجلی کی حالت ہے، جو پیٹرول کی حالت ہے، یا جو فوڈ ڈیفیشنسی ہونے جا رہی ہے، یا جو خوراک کی جو قیمتیں بڑھ گئی ہیں، وہ تو ساری چیزیں، اور ڈالر کا جو حشر ہو گیا ہے وہ تو ساری چیزیں ہو گئیں ڈبل.
اس کو تو آپ چھوڑ دیں، کیونکہ جس مقصد کے لیے آئے تھے ان کا مقصد ہی اپنے آپ کو ان کرپشن کیسز سے نکالنا تھا۔ اب جو آپ کا کوشچن ہے کہ جو کچھ ہو گیا کہ یہ جو بڑے بڑے میگا کرپشن کیسز تھے وہ سارے کے سارے فارغ ہو گئے، اب ایشو کیا ہے؟ اب جو ہم نے چیلنج کر رکھا ہے، دو جگہوں پہ یہ چیلنج ہے لا، ایک تو پی ٹی آئی نے چیلنج کر رکھا ہے، سپریم کورٹ میں خواجہ عارض صاحب ان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، دوسرا اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنے انسٹیٹیوشن کی طرف سے ہم نے اس وائز آف لا کو چیلنج کر رکھا ہے جو یہاں اسلام آباد ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے، اور دونوں جگہ بہرحال پروسیڈنگز جاری ہیں۔ اب اگر تو ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ جب ان کو الٹرا وائرس ڈکلیئر کر دے گی تو آٹومیٹیکلی وہ سارے کیسز دوبارہ واپس ریسٹور ہو جائیں گے اور آ جائیں گے اپنی اپنی عدالتوں میں۔ اور اگر کورٹ یہ سمجھتی ہے کہ نہیں یہ بالکل جو کچھ ہوا ہے، ایسٹس کی جو ڈیفینیشن چینج کی ہے، جو بے نامی کی ڈیفینیشن چینج کی ہے، برڈن آف پروف کا سیکشن اڑا دیا چینج کی ہے، اور جو کچھ چیزیں ہیں، یعنی اس میں آپ بیوی بچوں کے نام اگر آپ رکھتے ہو تو کوئی نہیں پوچھے گا، ڈیورنگ پروسیڈنگز اگر آپ پراپرٹی بیچ دیتے ہو تب بھی تھرڈ پارٹی انٹرسٹ کریٹ ہو جائے گا، تب بھی آپ سے کوئی نہیں پوچھے گا، گرفتاری بھی جنرلی نہیں ہوگی، اور بہت ساری جو چیزیں جو انکانسٹیٹیوشنل چیزیں ہیں ہم سمجھتے ہیں، تو وہ ساری چیزیں اگر وہ کورٹ کہہ دیتی ہے کہ انٹرا وائرس ہے تو نیچرلی پھر جو کچھ ہو گیا وہ ختم، وہ سارے کیسز بھی ختم، سب کچھ ختم۔ تو میننگ دیئر بائی یہ بہت امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے۔ اگر پہلے بھی اس میں دوسرا موقف یہ ہوتا ہے نا جی کہ قانون سازی پارلیمنٹ کا حق ہے، بالکل حق ہے، لیکن پرسن اسپیسیفک لا بن نہیں سکتا۔ یہ بعد محمد کاکڑ کی ججمنٹ یہاں موجود ہے، آپ کو یاد ہوگا یوسف زا گیلانی صاحب کے خلاف جب کنٹمپٹ پروسیڈنگ پینڈنگ تھی تو انہوں نے کیا کیا تھا، انہوں نے ایک نیا کنٹمپٹ لا بنا دیا تھا، تو اس نئے والے لا کو جب چیلنج ہوا اور جس کو بہت کنٹمپٹ کی پاورز محدود کر دی تھی کورٹس کی، تو بعض محمد کاکڑ کی ججمنٹ سپریم کورٹ نے دی تھی بڑے لارجر بینچ نے، اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ پرسن اسپیسیفک لا ہے۔ یہاں تو خود بینیفیشریز ہیں، وہی پارلیمنٹیرینز، وہی جو کیبنٹ بیٹھی ہوئی ہے وہ خود اس کی بینیفیشری ہے، وہی پارلیمنٹیرینز جو اس وقت آئے ہیں اقتدار میں، ان کے نے آتے ساتھ ہی خود اس میں کیسز ہیں، آتے ساتھ انہوں نے سب سے پہلے اپنے آپ کو ECL سے نکالا، دوسرا کام یہ کیا کہ اس لا کو امینڈ کر کے اور اپنے آپ کو ان سارے مقدمات سے فارغ کرا دیا۔ تو جو پرسن اسپیسیفک لاز ہوتے ہیں تو وہ تو پھر کبھی بھی چیلنج ہو سکتے ہیں، وہ انکانسٹیٹیوشنل ہوتے ہیں، اور اس کو سپریم کورٹ نے ایک چیز ہمیشہ ڈکلیئر کی ہے جی، وہ یہ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کو ہم یہ نہیں الج کر سکتے یہ میلا فائڈی ہے، لیکن ہم یہ ضرور دیکھیں گے کہ کیا ان کی بونا فائڈی ہے یہ لا بناتے وقت کے نہیں ہے۔ بونا فائڈی ان کی یہ بھی دیکھنی پڑے گی، بونا فائڈی تو ان کی نہیں ہے، بظاہر نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے صرف اپنے مقدمات سے اپنے آپ کو جان چھڑانے کے لیے وہ ڈرامہ رچایا تھا کہ گائی مکاؤ مارچ لے کر آئے اور آ کر کے تو یہ ایک آرگومنٹ جب ہم پولیٹیشینز کے سامنے یہ بات رکھتے ہیں کامران مرتضیٰ صاحب، تو ایک آرگومنٹ یہ دیا جاتا ہے کہ جی دیکھیں آپ 4 سال میں آپ نے دیکھا اگر ان کیسز میں کچھ ہوتا تو یہ ڈیسائیڈ ہو جاتے، تو اس میں کچھ تھا ہی نہیں، جو ڈیسائیڈ ہی نہیں ہوئے تو پھر اس کا فیٹ یہی ہونا تھا نا یہ واپس بھیجے جاتے۔ لیکن اس میں کئی کیسز ایسے بھی ہیں جو ہم دیکھتے ہیں کہ جس میں فردہ جرم عائد نہیں ہوئی یا فردہ جرم عائد ہوئی ہے تو اس میں مختلف وجوہات کی بنا پر ٹرائل آگے نہیں چل سکا یا سست روی کا شکار رہا ہے، اس میں ہمارا عدالتی نظام جو ہے اس میں بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ تو یہ آرگومنٹ آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ جی چونکہ یہ ڈیسائیڈ ہی نہیں ہوئے تھے، 4 سال ہو گئے ہیں، تو اس لیے ان کا یہی مستقبل ہونا تھا جو ہوا ہے؟ صاحب نے قوم کو ایک مبارکباد دی، ایک مبارکباد میں بھی دے دیتا ہوں کہ وہ یہ مبارکباد یہ ہے کہ اس میں جو پرانے چیئرمین صاحب تھے وہ ایک خاتون جو ان کی طرف سے جو ہے نا وہ بھیجی گئی تھی، پی ٹی آئی کی طرف سے بھجوائی گئی تھی، ان کے ساتھ جو ہے نا ان کے سارے معاملات کی وجہ سے اور اس طرح سے کیسز چلتے تھے، اور تو وہ اس معاملے سے جان چھٹ گئی، تو یہ ان کو بھی مبارک ہو اور پوری قوم کو بھی اس بات کی مبارک ہو۔ اب یہ جو ایک مسکنسیپشن ہے یہاں سے، پہلے مسکنسیپشن کی وضاحت کر دیتا ہوں، اور 2 مسکنسیپشن ہیں۔ اگر کسی قانون کو چیلنج کیا جا سکتا ہے کسی عدالت میں، وہ حق ہوتا ہے، پہلی بات وہ حق ہوتا ہے قانون بنانا پارلیمان کا، اور اگر اس کو کسی بات پہ چیلنج کیا جائے وہ آرٹیکل 230 سے آگے شروع ہوتی ہیں، اس کا دائرہ اختیار جو ہے وہ پھر شریعت کورٹ میں ہے، اور دوسرا جو چیلنج کیا جا سکتا ہے وہ آرٹیکل 8 ہے۔ تو آرٹیکل 8 کے ٹچ سٹون پہ اس کو قانون کو یقیناً جو ہے وہ چیلنج کیا جا سکتا ہے، مگر وہ چیلنج کیا جا سکتا ہے، مگر اگر کوئی بنیادی حقوق کے منافی ہو، اور وہ معاملہ چونکہ سب جوڈس ہے اس لیے آگے بات نہیں کرتا، میلا فائڈی فلانا اور دوسری باتیں، وہ ساری باتیں جو ہے نا وہ اس میں نہیں آتی۔ آرٹیکل 8 کو دیکھنا پڑے گا، اور اس میں دیکھنا پڑے گا کہ کہیں پہ بھی جو ہے کوئی بنیادی حقوق کہیں متاثر ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے۔ تیسرا جو ایک اور بات اس میں، اور وہ سب سے اہم ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید یہ سارے کیسز جو ہے نا اس میں ایکویٹل ہو گئی ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ کیس صرف ریٹرن ہوئے ہیں 2 طرح کی عدالتیں، اسپیشل کورٹ ہے اور نارمل عدالتیں۔ اگر عام عدالتوں کے پاس کیس چلے، ہم سب کے مطالبے یہی رہا ہے ہمیشہ کہ اسپیشل کورٹس نہیں ہونی چاہیے۔
معاملہ جو ہے وہ ادھر سے اسپیشل کورٹ سے نکل کے ایک سرٹن اماؤنٹ کی حد تک وہ چلا گیا ہے، وہ نارمل کورٹس کے پاس جائے گا، نہ کہ اس میں کوئی ایکویٹل ہے یا کسی کی جان چھٹ گئی ہے. تو یہ بات جو ہے نا، اس کو جو جس طرح سے پورٹری کیا جا رہا ہے وہ پورٹری بالکل صحیح ہے. نیب کی عدالتوں سے نکل کے انہوں نے کہا کہ آپ کسی اور فورم پر لیجیے، ہمارا دائرہ اختیار یہ نہیں. اور اس کے جو نا یہ بینیفیشری ہیں جی، تو یہ پورٹری غلط ہو رہا ہے، اس کو درست کر لیجیے. معاملہ جو ہے صرف ایٹ دی موسٹ اتنا ہوگا کہ وہاں سے نکل کے دوسری کورٹ میں جائیں گے. ہاں ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. شاہ خاور صاحب، یہ بنیادی حقوق متاثر ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے، یا یہ پرسن اسپیسیفک امینڈمنٹس ہیں جو لائی گئی ہیں، یہ ظاہر ہے ڈیسائیڈ تو عدالت نے کرنا ہے، لیکن کن کن گراؤنڈز پر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں ڈیسائیڈ ہوتی ہیں، اور یہ اس کا جو مستقبل ہے وہ کن گراؤنڈز پر طے ہوگا اس قانون کا؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ تو بالکل ایک خود مختار ادارہ ہے، اور قانون سازی کرنا ہے یا کسی بھی قانون میں ترمیم کرنا ہے یہ تو ان کا اختیار خصوصی ہے، ان کا پریروگیٹو ہے. جی ہاں، یہ ضرور ہے کہ آرٹیکل 8 جو ہے آئین پاکستان کا وہ یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی قانون یا کسی بھی قانون کی کوئی شق جو ہے اگر وہ آئین میں دیے گئے شہریوں کے بنیادی حقوق سے اگر متصادم ہو تو اس کو وہ وائڈ ڈکلیئر کر سکتی ہے. لیکن یہاں پہ دیکھنا یہ ہے کہ یہ ذرا مشکل ہو جاتا ہے کورٹس کو بھی ایسے معاملات میں جو کہ پارلیمنٹ میں اگر ایک ترمیم لے کے آئے ہیں، آپ کو اس کو اس تناظر میں بھی دیکھنا پڑے گا کہ اس سے پہلے بھی جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو اس میں 3 آئینی جو ہے نا یہ آرڈیننس میں ترامیم لائی گئی تھی، لیکن آرڈیننس کے ذریعے لائی گئی تھی. جی، ایک فرسٹ تھی، ایک سیکنڈ تھی اور ایک تھرڈ تھی. ٹھیک، اور جو سیکنڈ اور تھرڈ تھی اس میں یہ جو ابھی موجودہ پارلیمنٹ نے جو ترامیم کی ہیں NAO 1999 میں، جی، اس میں 90% وہی ترامیم جو ہے شامل ہو گئی. جی، پی آئی کی گورنمنٹ نے بھی کی ہوئی تھی. جی، اور اسی کی کنٹینیو اس میں یہ بھی تھا کہ اگر کوئی چیز ہوئی ہے اور وہ پارلیمنٹ کابینہ نے اس کی منظوری دے دی ہے تو اس پہ نیب سوال نہیں اٹھا سکتا، اور اس میں بھی کافی لوگوں کو ریلیف ملا تھا. جی، لیکن اس میں پھر تھوڑی 2-3 چیزیں ہو گئی. میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس سے تھوڑا سا آگے ہے. ایک تو جو عدالت کا اختیار سماعت ہے، اس کے مالی جو اس کا کوانٹم ہے اس کو انہوں نے 50 کروڑ یا اس سے زیادہ کا کر. جی جی، اس سے نیچے اگر جو ہیں وہ تو پھر واپس ہو جائیں گی، یا تو عام عدالتوں میں جائیں گی یا وہ کیس ڈراپ ہو جائے. ٹھیک. لیکن یہاں پہ جتنے بھی اس جو موجودہ ترامیم ہیں اس کے نتیجے میں جو اکاؤنٹیبلٹی کورٹس کیس بھیج رہی ہیں تو وہ دوبارہ نیب کو بھیج رہی ہیں. ٹھیک. نیب کو وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ اپنے طور پہ دیکھیں کہ یہ اس میں کوئی واقعی کوئی جرم بنتا ہے یا کوئی اور بنتا ہے تو اس کو اپنے انداز سے ٹیکل کریں. ٹھیک. تو یہ تو دیکھیں نیب کے بارے میں تو بڑی کنٹروورسیز رہی ہیں. ان کے کیسز جو ہے وہ سال ہر سال ڈیسائیڈ نہیں ہوتے تھے. اور میں آپ کو ایک بڑے سینئر آفیسر سے میری اس دن کہیں ملاقات ہوئی عدالت کے اندر. انہوں نے خود کہا کہ وی آسکڈ فار اٹ، کہ ہم نے خود کون سا کوئی اتنے تیر مارے تھے پچھلے کچھ سالوں سے کہ ہم نے کوئی اچھی کارکردگی دکھائی ہوتی اور ہم پک اینڈ چوز بھی کرتے. جی صحیح ہے، بہت سارے سوال اٹھتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، وہاں بھی سوال اٹھتے ہیں. یاسین آزاد صاحب، سر آپ کی رائے اس پر کیا ہے؟ نیب کا قانون اور یہ 50 کیسز میں ریلیف، چلیں ایکویٹل ہم اس کو نہیں کہتے لیکن ایک طرح کا ریلیف مل گیا، کیسے آپ دیکھ رہے ہیں اس کو؟ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ میرا شروع سے موقف یہ ہے کہ 99 کا جو نیب کا قانون تھا وہ ایک ڈکٹیٹر کا بنایا ہوا قانون تھا. میں اس کو تو شروع سے ہی تسلیم نہیں کرتا. اور وہ قانون جو بنایا گیا تھا وہ بدنیتی کے گراؤنڈ پہ بنایا گیا تھا. اور اس کے مطابق اگر آپ دیکھیں گے تو ماضی میں لوگوں کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ ایک تاریخ کا حصہ ہے. اگر اس سے ڈیٹیل میں جائیں گے تو آپ کا وقت ختم ہو جائے گا. اب دیکھنا یہ ہے کہ جو اب امینڈمنٹ ہوئی، دونوں ہاؤسز نے امینڈمنٹ کر کے پارلیمنٹ نے معاملہ فائنل کیا. تو جس طرح میرے دو دوست کامران صاحب اور شاہ خاور صاحب نے کہا کہ پارلیمنٹ ہی وہ واحد قانونی ادارہ ہے جو قانون سازی کرنے کا اختیار رکھتی ہے. یہ اختیار کسی اور کے پاس نہیں ہے. ہاں، عدلیہ کے پاس اس بات کا اختیار ہے کہ وہ کسی چیز کی تشریح کرنے چاہیں یا کسی سیکشن کو ڈکلیئر کرنے چاہیں وائٹ، تو وہ اختیارات اپنی جگہ پہ ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہی کیس سپریم کورٹ میں گیا تو پہلے دن آنریبل سپریم کورٹ نے یہ آبزرویشن دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ تیاری کر کے آئیں اس بات پہ کہ نیب کا جو موجودہ قانون ہے، نیب کا جو موجودہ قانون ہے وہ بنیادی حقوق کے خلاف ہے یا بنیادی حقوق کے مطابق ہے.
آنریبل سپریم کورٹ بالکل صحیح ہے. یہ وہی سوال ہے جو کامران صاحب بھی کہہ رہے ہیں, یہ اٹھے گا کہ قانون سازی بنیادی حقوق کے خلاف ورزی تو نہیں ہے. بالکل صحیح ہے. چلیں سر, یہ معاملہ تو اب عدالت میں. بہت شکریہ آپ کا شاہ خاور صاحب, آپ کا بھی, یاسین آزاد صاحب, کامران مزداد شیب صاحب, آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.